معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اولیاء کرام کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے جو نیک محبوب بندے ہیں جن کو ہم ولی کہتے ہیں۔ ولی کے معنی اللہ کے دوست ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ ہی کسی کا خوف ہوتا ہے، صرف اور صرف وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو جس کا اللہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، انہیں پھر کسی دنیا دار کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ ہندوستان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو میں کچھ انہی کے بارے میں عرض کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ تو حضرات محترم، آپ کی جو ولادت ہے، یعنی آپ کی پیدائش کا وقت کیا ہے؟ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے 14 رجب المرجب 530 ہجری کو آپ سنجر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ بہت ہی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم، جن کا نام غیاث الدین ہے، وہ بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، بہت ہی نیک شخص تھے اور بہت ہی امیر تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا مال دور دراز تک جاتا تھا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آپ پڑھتے رہے، آپ کی عمر تقریباً 15 سال کی ہو گئی۔ 15 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کو بہت غم ہوا، آپ بہت غمگین رہنے لگے۔ آپ کا والد محترم کے انتقال ہونے سے آپ پر اس کا بہت اثر پڑا، بہت گہرا اثر پڑا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو سمجھایا، آپ کو سینے سے لگایا، آپ سے کہا کہ بیٹا جاؤ، آپ علم دین حاصل کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابھی تو باپ کا جو دکھ تھا ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا، اتنے میں والدہ محترمہ بھی چل بسیں۔ اب آپ نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، اب آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، آپ در یتیم ہو گئے، آپ پر ذمہ داری بڑھ گئی۔ آپ کی جو آپ کے والدین کی وراثت تھی، اس میں سے آپ کو ایک باغ ملا اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی۔ تو آپ اسی سے اپنا گزارا کرتے، اور آپ کی جو پڑھائی کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ باغ کی دیکھ بھالی کریں یا اپنا کھانا پکانا کریں؟ گھر میں کوئی ہے نہیں بڑا بوڑھا جس کے سرپرستی میں یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کریں۔
آپ نے پڑھائی کو چھوڑ کر کے آپ باغ کی خدمت میں لگ گئے، آپ باغ کی دیکھ بھالی میں لگ گئے، اسی کے اندر آپ باغ کی دیکھ بھالی کرتے ہیں، پانی لگاتے رہتے ہیں اور اسی کے اندر گمسم رہتے ہیں۔ ایک روز کیا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ اس باغ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ جیسی آپ کی نظر ان بزرگ پر پڑتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان بزرگ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضور آپ کچھ وقت یہاں بیٹھ جائیے تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہوگا، میرے دل کو اطمینان ہوگا، آپ مجھے اللہ والے رکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے مجھے خوشی اندر سے خوشی ہو رہی ہے، آپ کچھ لمحہ کچھ وقت میرے باغ میں گزاریے۔ تو جو بزرگ تھے انہوں نے نہ نہیں کہا، بلکہ آپ کی بات سن کر کے وہ وہیں ٹھہر گئے، بیٹھ گئے۔ آپ باغ کے اندر گئے اور آپ وہاں جانے کے بعد انگور کے 2 گچھے لے کر کے آئے، پلیٹ میں رکھ کر کے، طباق میں رکھ کر کے آپ 2 گچھے لے کر کے آئے اور آپ نے کہا کہ حضور ان کو تناول فرمائیے، ان کو کھائیے۔ تو ان بزرگ نے انگور کھائے اور انگور کھانے کے بعد اپنے جو ان کے پاس جھولا تھا، ان کے پاس جو تھیلا تھا، انہوں نے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک سوکھی روٹی، اللہ اکبر، پہلے کے بزرگ تھے ہمارے جو سوکھی روٹی کھا کھا کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آج ہم ہیں، ہمیں اچھے سے اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے سے اچھا پہننے کے لیے مل رہا ہے، ہمیں اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز سے نواز رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہمیں اتنا احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بزرگ تھے کہ سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، ان بزرگ نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور جیسے ہی خواجہ پاک کو پیش کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روٹی کو پانی میں بھگویا، سوکھی روٹی تھی نا، اس روٹی کو پانی میں بھگویا، پھر اس کو آپ نے جب وہ نرم ہو گئی تو آپ نے اس کو کھایا۔ جیسی آپ نے وہ روٹی کھائی، وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا تو آپ کے جو دل کے اندر جو دنیا ہی بدل گئی، آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کی امنگ جاگ اٹھی، اللہ کی محبت جاگ اٹھی، اللہ سے لگن جاگ اٹھی۔ جیسے ہی وہ بزرگ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو انگور تھی یہ آپ کا تحفہ تھا اور یہ جو ہمارا ہے، یہ جو روٹی ہے یہ ہمارا تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ تو آپ نے وہ روٹی کھائی، آپ کی زندگی ہی بدل گئی۔ اور جب وہ بزرگ چلے جاتے ہیں تو آپ نے ایک کام کیا، آپ نے وہ باغ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کو باغ کو بیچ کر کے جو اس کی رقم تھی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین حاصل کرنے لگ گئے۔ تو آپ سمرقند بخارا میں علم دین حاصل کرنے جاتے ہیں، آپ بہت علم حاصل کرتے ہیں، آپ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد اب باطنی علم بھی بہت ضروری ہے۔ آپ وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گئے کہ ہاں پیر کامل بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو ایک پیر و مرشد مل جاتے ہیں جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ ان کی یہاں رہے، اپنے پیر و مرشد کی یہاں خدمت کی اور آپ ان کے ساتھ ہی رہے۔ کچھ وقت آپ نے ان کے ساتھ گزارا، جب آپ مرشد بن گئے، آپ مکمل طور سے مرید ہو گئے، تو آپ کو خواجہ عثمان ہارونی اپنے ساتھ مدینۃ المنورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر زیارت حاضری کے لیے لے گئے۔ تو جیسے ہی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے ہیں تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں
अय बेटा सलाम करो। तो जैसे ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मेरे प्यारे दोस्तों कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज़ ने सलाम करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अंदर से आवाज़ आती है वालेकुम अस्सलाम या ख्वाजा या ख्वाजा गरीब नवाज़, और अंदर से एक आवाज़ और भी आती है, कहे ख्वाजा आपका सलाम हमने कबूल कर लिया, लेकिन हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनाएंगे। सुभान अल्लाह। आपने ये फरमाया कि गरीब नवाज़, ए ख्वाजा पाक, ए मुइनुद्दीन चिश्ती, आप हिंदुस्तान जाइए और हिंदुस्तान जाकर के हमारे इस्लाम को परचम लहराइए, इस्लाम की तबलीग कीजिए, दीन की तबलीग कीजिए। तो आपका जब वहाँ से परवाना मिल गया, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार से परवाना मिल गया कि मुइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान जाओ, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अब हिंदुस्तान आते हैं। आपके साथ 40 मुरीद हैं। आप सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर आते हैं। दिल्ली के अंदर आपने कुछ वक्त गुजारा, लेकिन आपको ये जगह रास नहीं आई, आपको ये जगह पसंद नहीं आई। तो आप अजमेर शरीफ, जहां आपका आज रोज़े मुबारक है, अजमेर शरीफ गए, और वहां जाने के बाद आपने इस्लाम का डंका ऐसा लहराया, इस्लाम का परचम ऐसा लहराया कि जब आप अजमेर शरीफ के अंदर गए तो आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़कर मुसलमान कराया। आपने 90 लाख काफिरों को कलमा तैयबा पढ़ाकर इस्लाम के अंदर दाखिल किया। आप बहुत ही महान शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आकर के पहला काम अंजाम दिया। तो हज़रात मोहतरम, उसके बाद आपके कुछ मुरीद हुए, उन्हीं में जो आपके ख़ास मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपके ख़ास मुरीद हैं, आपके साथ बहुत रहे। आप अजमेर शरीफ के अंदर रहे और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली के अंदर रहे। उसके बाद आपका जो आखिरी वक्त आया, आपकी जो विसाल का वक्त करीब आया, आपको जो विसाल हुआ वो तारीख़ है 6 रजबुल मुरज्जब 627 हिजरी, यानी जो आपके पैदाइश का वक्त था वो 14 रजबुल मुरज्जब 530 हिजरी था, और आपका जो विसाल का वक्त है 6 तारीख और 627 हिजरी। तो हज़रात मोहतरम, बताने का मकसद यही था कि हमारे ख्वाजा पाक का बहुत एहसान है हिंदुस्तान पर, इसलिए आज हिंदुस्तान के बादशाह कहलाते हैं। हमने बहुत से बादशाह देखे हैं जो ज़िंदा बादशाह होते हैं, जो ज़ाहिर तौर पर बादशाह होते हैं, वो तख्त पर बैठकर बादशाहत करते हैं, लेकिन मेरा ख्वाजा है, मेरा ख्वाजा ऐसा राजा है, हिंदुस्तान का ऐसा महाराजा है कि आप ज़मीन के अंदर लेट करके, आप ज़मीन के अंदर आराम करते हुए पूरे हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आप राज कर रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान पर बादशाहत कर रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना, आगे भेजना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल है मोहम्मद साजिद KGN, और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो पूरा देखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।